الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ مالک نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ فوقیت اگر کسی مخلوق کو دی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو سب سے زیادہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، لیکن یہی ابن آدم جس کے متعلق اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تقویم کے اعتبار سے اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا، لیکن یہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ ساری مخلوقات میں سے سب سے گر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں غلیظ بن جاتا ہے۔ جب یہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنے کردار کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے مقصد حیات کو پیچھے پھینک دیتا ہے، تو پھر اللہ اسے انسان نہیں تصور کرتے، کہتے ہیں ان شر الدواب، میں نے جتنے بھی جاندار بنائے ہیں ان میں سب سے بدتر جو جاندار ہے وہ یہی انسان ہے۔ اگر یہ انسان اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے مقاصد کو پہچانتا ہے تو یہ سب سے عزت والا،
اور اگر یہ اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے تو سب سے بدتر بھی یہی ہے. اور یاد رکھیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان کے اندر ایک جو حد فاصل اور فرق ہے، وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر مسلمان ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کے اندر وہ نعمت نہیں ہوتی جو اللہ نے مسلمان کو عطا کی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ الحیا. جس کے پاس حیا ہے، حقیقتاً وہ انسانیت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جس کے پاس حیا نہیں وہ انسانوں کے دائرے سے نکل جاتا ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلْقًا. ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے. وَخُلِقَ الْإِسْلَامُ الْحَيَاءُ. یاد رکھو، اسلام کا سب سے اہم خلق، سب سے اہم صفت، سب سے اہم بات جو ہے وہ حیا ہے. اور بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الایمان. ایمان جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا متاع ہے. اگر ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے تو ہم اسلام کے اندر ہیں. اگر ایمان کی نعمت نہیں ہے تو پھر یقین جانیے ہمارا اسلام، اخلاق، اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون. ایمان کی 70 اقسام ہیں. پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، او بضع و ستون. ایمان کی 60 اقسام ہیں. اور آپ نے فرمایا اس کے شعبۃ، اس میں سب سے بہترین جو بات ہے، فَأَفْضَلُهَا، اور سب سے افضل چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کہ انسان اپنا عقیدہ بنا لے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ ایمان کی صفات میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے سب سے افضل ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رستے میں ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے. یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اور یقین جانیے کہ آج جب میں اور آپ اپنے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے باہر، اپنے بازاروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے رہنے کی جگہوں میں ہم صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، بلکہ جو کچھ ہمارے اندر گند ہے وہ ہم رستے میں لا کے ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ رستے سے گندی چیز کو، ایذا دینے والی چیز کو، راہ گزر کو جو تکلیف اور ایذا دے سکتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے سب سے کم تر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جب ہمارے اندر یہ صفت بھی نہیں تو پھر ہمارے اندر ایمان کی نعمت نہیں ہے، العیاذ باللہ. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. یاد رکھو، ایمان کے شعبوں میں جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ حیا ہے. اور حیا ہی ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو دوسروں کے ساتھ ممتاز کرتی ہے. کیونکہ کافر، اسے اپنی زندگی میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی، کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، وہ نہ غلطی، نہ اچھائی، نہ برائی اس کی پہچان ہی نہیں رکھتا، بلکہ جو اس کی خواہش کہتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک تھی. وہ کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب کسی کے پاس حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی وہ کوئی کرتا رہے. تو حیا ایسی چیز ہے
جو بڑی اہم ہے۔ بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے دو انصاری بھائیوں کو دیکھا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ قریب گئے تو وہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ تم ہر بات پہ حیا کرتے ہو، تمہاری حیا کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پڑ گئی، آپ نے اسے کہا دع، چھوڑ دے اسے، فَإِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، اگر یہ حیا کرتا ہے تو حیا تو ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے اسے کہا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، حیا کی وجہ سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، تمہیں یہ غلط فہمی ہے، دع، اسے چھوڑ دے، اسے اس بات کو مت کہہ کہ تم حیا نہ کیا کرو، بلکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ تو ایمان کے شعبوں میں، ایمان کے حصوں میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان یہ دو جڑواں بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جس بندے نے ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیا اس کے پاس دوسری چیز بھی نہیں رہے گی۔ یعنی اگر ایمان کو چھوڑے گا تو حیا نہیں رہے گی، اگر حیا کو چھوڑے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ یہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر ایمان کو قائم رکھتا ہے۔ جب انسان حیا نہیں رہتی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کو حیا نہ رہے تو پھر اس کے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ ہماری زندگی میں اگر ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ایمان ہے، اور ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہوگی۔ اب میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات کے اندر حیا کیا ہے اور حیا کس سے کرنی چاہیے؟ حیا یہ ہے کہ انسان ایک کام جو لوگوں کی وجہ سے نہیں کرتا اور وہ انفرادی زندگی میں بھی ایسا نہ کرے، اسے حیا آئے کس کی؟ جو سب سے بڑا مالک و خالق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کی حق ہے، جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کی زمین پہ رہتے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، زندہ رکھتا بھی ہے اور قائم بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز قائم ہے۔ جو اللہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ قال، حضرت عبداللہ کہنے لگے، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہیں انا نستحیی، اللہ سے بہت زیادہ حیا کرتے ہیں، والحمدللہ، اور یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے بہت حیا کرتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا، اے عبداللہ، لیس ذاک، ایسی بات نہیں ہے، اتنا بڑا دعویٰ مت کرو۔ اللہ سے حیا کیا ہے، کیسے کی جائے تو اللہ کی حیا کا حق ہوتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، لیکن یہ یاد رکھو، اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ کس نے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى،
جس نے اپنے سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ساتھ اللہ کی حیا کی. اب سر، یہ بات مختصر ہے، لیکن جب سوچیں تو اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے سر کے اندر مغز آتا ہے. جو انسان سوچتا ہے اس کے مطابق پلاننگ کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو سب سے پہلا اپنے ذہن کو کنٹرول کرے کہ میرے ذہن کے اندر جو سوچ آ رہی ہے. اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے اندر جو سوچ آتی ہے، جو تصور پیدا ہوتا ہے، جو خیال آتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، انسان اپنے رب کو دور نہ سمجھے، یہ تو اسی کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب یہاں ہم نے اس آیت کا آدھا ٹکڑا لے کے غلط معنی کر لیا کہ اللہ ہمارے گلے میں بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اس آیت کو شروع سے پڑھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو اس کے من میں سوچ آتی ہے میں اس سوچ کو بھی جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور میں جس طرح انسان کی رگے جان سب سے زیادہ اہم ہے، آپ اسے دبا دیں تو انسان ختم، تو اللہ کہتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیا سوچ پیدا ہوئی ہے. تو اس لیے جب انسان سوچتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو کہی، اگر اسی پہ غور کریں اور اس کے پابند ہو جائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی حیا کا حق تب ادا ہوگا جو سر اور سر کے اندر ہے، اس کے ساتھ اللہ کی حیا کریں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. نمبر 2، آنکھوں سے خیانت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگتے آخر میں کہتے فَإِنَّكَ، بے شک تو، تَعْلَمُ، جانتا ہے، خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی خیانت کو. اب آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. اب میں آپ میں سے 10 لوگوں کو دیکھتا ہوں، 10 میں سے ایک کے متعلق اپنے ذہن میں غلط تصور لے آتا ہوں، تو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ دیکھ رہا ہے سب کو، کس کے متعلق اس کی سوچ اچھی ہے، کس کے متعلق اس کی سوچ غلط ہے، کس کے متعلق اس کے تصورات کیا ہیں. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ، جو کچھ تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں. پہلے یہ کہا وَنَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورِ، یہ کہا جو تمہارے سینوں کے اندر ہے یہ بھی سر کے نیچے ہے، یعنی جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہارے اندر تصور ابھرتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہارے کان اچھا یا برا سنتے ہیں وہ بھی جانتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ ممکن ہے ہم اپنی زندگی کے بہت سے رازوں کے متعلق یہ تصور رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں انہیں جانتا، صرف مجھے پتا ہے، میرے سینے کے اندر دفن ہے سب کچھ، کسی کو نہیں پتا. اور ممکن ہے ایسا ہو، لیکن یاد رکھیں یہ تصور اگر ہمارا یہ ہے کہ اللہ بھی نہیں جانتے تو ہم بہت بڑی غلطی پہ ہیں. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب انسان اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کر دے گا
کہے گا میں نے نہیں کیا، تو اللہ پھر اس کے لیے یہ نہیں کہے گا بھائی اس کی شہادتی لاؤ. اللہ رب العزت اس وقت کیا کہیں گے؟ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اب اس کے منہ پہ مہر لگا دو، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے ہاتھوں کو کہو تم بولو. یہ کیا کرتا تھا؟ اس کے پاؤں بتائیں یہ کہاں جاتا تھا؟ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے دل، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دماغ سے اور تمہارے کانوں، ہر چیز سے سوال کرے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور ہماری آنکھیں بولیں گی اور انسان اپنے اعضاء کو برا بلا کہے گا کہ میرے خلاف تم، تو وہ کہے گا آج اس اللہ کا حکم چلتا ہے جس نے کل زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، اب اس نے ہر عضو کو حکم دیا ہے کہ تم بول کے بتاؤ یہ کیا کرتا تھا. جب ہماری آنکھیں خود اپنی خیانت بتائیں گی، جب ہمارے کان خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، جب ہمارے ذہن میں آنے والی پلاننگ جس پہ ہم نے عمل کیا ہے وہ غلط تھی، ہمارا دماغ خود ہمارے خلاف گواہی دے گا، جب ہمارے دل میں آنے والے تصورات اور اس پہ بننے والی پلاننگز جو ہیں وہ ساری کی ساری دل اللہ کے سامنے بیان کر دے گا کہ اس نے یہ کیا، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، لیس ذاک، ابھی اتنی جلدی نہ کر کہ تم کہو کہ ہم اللہ کی حیا کرتے ہیں. اللہ کی حیا زبانی کلامی نہیں ہے. اللہ کی حیا کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقُّ الْحَيَاءِ، اللہ کی حیا کا حق یہ ہے ان تحفظ الراس، اپنے سر کی حفاظت کرو، وما وعاء، اور جو اس کے نیچے ہے ان سب کی حفاظت کرو گے تب اللہ کا حق ادا ہوگا. اس میں آنکھوں کی خیانت، اس میں کانوں کا سننا، اس میں زبان کا بولنا، اس میں ذہن کا سوچنا، اس میں دل کا فیصلہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ سر سے. ان تحفظ الرأس وما وعا، سر اور سر کے نیچے جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو گے تو یہ اللہ کی حیا کا پہلا حق ادا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا فرمایا والبطن وما حوا، تمہارا پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ یا حلال ہے یا حرام ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، یہ دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور یاد رکھیں اگر تو حلال ہے تو پھر اللہ کی حیا کی ہے ہم نے، تو اگر خدا نخواستہ حرام ہے تو پھر اللہ کی حیا نہیں کی تو پھر اللہ ہمارے کسی بھی معاملے کو ہم سے قبول نہیں فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک لقمہ حرام کھایا. اب حرام کے متعلق یہ بڑا وسیع ہے ایک معاملہ. حرام یہ بھی ہے کہ میں زبردستی آپ سے چیز چھین کے کھا لوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے چھین کے دھوکے کے ساتھ کسی کا مال کھانا مسلمان کا استحقاق نہیں ہے. ہاں اگر آپ کا دوست آپ کو اپنی رضامندی کے ساتھ کوئی چیز کھلاتا یا پلاتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ زبردستی اس سے چھین کے یا زبردستی اسے کسی کام میں پھنسا کے کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، کسی بھی صورت نہیں ہوگا. اور یہ غلطی ہم سے ہوتی ہے. ہم اپنے دوست کہتے ہیں دوست ہے جی پھر کیا ہوا، زبردستی کھا رہے ہیں. زبردستی کھانے کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. تو یاد رکھیں یہ ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے، ہم اللہ کے سامنے بے حیائی کر رہے ہیں. جس اللہ نے ہمیں کہا تھا، جس پیغمبر نے ہمیں تلقین فرمائی تھی کہ اللہ کی حیا کا حق یہ ہے والبطن وما حوا، اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پہ غور کرو. اور اب اگر میرے پیٹ میں رشوت کا مال ہے یا آپ کی امانتیں ہیں میں ان میں خیانت کر کے کھا رہا ہوں،
آپ سے ادھار لے کے واپس نہیں کر کے کھا رہا ہوں یا آپ سے دھوکہ کر کے لے کے کھا رہا ہوں، تو یاد رکھیں میں اللہ کے سامنے ایک حیادار مسلمان نہیں، ایک بے حیا انسان ہوں جس کی اللہ کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور آج اس معاملے میں خصوصاً جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے قسم اٹھا لی ہے کہ حلال نہیں کھانا۔ شاید ہمارے ذہنوں میں الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کی احتیاط کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، لیکن عمومی طور پہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مار لیا، چھین لیا، لے لیا، یہ ہمارا حق تھا، اس لیے ہمارا استحقاق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج اگر کسی منصب دار کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے جی یہ منصب ہے، ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ حالانکہ جب وہ نوکری لیتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کروں گا، اور اس نوکری کا حق اور اس کی تنخواہ اسی بات پہ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام کریں گے۔ تو جب وہ نوکری مل جاتی ہے کہتے ہیں لوگوں کے کام کرتے ہیں تو پیسے بھی لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل بنا کے بھیجا۔ اب اس نے رشوت کسی سے نہیں لی تھی، چونکہ وہ عامل تھا، اس لیے لوگوں نے جو اس نے زکوٰۃ کے، صدقات کے معاملے اکٹھے کرنے وہ کیے، اور لوگوں نے منصب دار ہونے کے ناطے اسے کچھ تحفے بھی دیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں پورا کر کے آیا ہوں، یہ جو ہے وہ مال ہے جو آپ نے مجھے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ وہ ہے جو مجھے تحفے کے طور پہ ملا ہے۔ آپ اسی وقت ممبر کی طرف آئے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ نے فرمایا کسی شخص کو ہم عامل بنا کے کہیں بیچتے ہیں، وہ اپنے منصب کی وجہ سے جو کام ہم دیتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ پوری دیانتداری سے اس نے کیا، اس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، کسی سے زیادتی بھی نہیں کی، لیکن لوگوں کے تحائف بھی وصول کیے۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ میں اسے پوچھتا ہوں گھر جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھے میں دیکھتا ہوں کون تمہیں تحفہ دیتا ہے؟ جس منصب کی وجہ سے تو نے تحفہ لیا ہے یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے ایک مسلمان کی، ایک ایماندار کی زندگی میں، کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے پیٹ کے اندر کیا ہے، میں کیا کھا رہا ہوں، اس میں زیادتی تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا ہوا، میں نے رشوت تو نہیں لی ہوئی، میں اس میں سود کا مال تو نہیں لے رہا، میں لوگوں سے زیادتی کر کے تو نہیں کھا رہا۔ اور یہاں یاد رکھیں، آج ہمارے ملک میں یہ بات بڑی عام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ جائز ہے کہ پبلک پراپرٹی یعنی گورنمنٹ کے خزانے کا مال ہم اپنی ماں کا مال سمجھتے ہیں، اور جس کا دل کہتے ہیں گورنمنٹ کا ہے کھائیں، اس میں کیا حرج ہے، سب کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور لوگ اس کی نیکیوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا ایسا تھا، جنگ میں ایسا لڑا اور ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو جس کا علم نہ ہو وہ بات نہ کیا کرو، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر لی تھی بغیر پوچھے۔ اب مال غنیمت جو ہے یہ مشترکہ پراپرٹی ہے، جس طرح گورنمنٹ کا اپنا مال نہیں ہوتا، یہ پوری پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے صرف کرے یا اپنی مرضی سے چھینتا رہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں جن کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے، اور جن کا حق نہیں ہے وہ زبردستی نہ وصول کرے، وہ ان کے لیے حرام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بغیر بتائے، بغیر سبب کے ایک چادر اندر سے لے لی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں
قبر کے اندر وہ چادر آگ کی بنی ہوئی اس پہ لپٹی ہوئی ہے اور وہ اس آگ میں جل رہا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا؟ گورنمنٹ کا مال سمجھ کے، حالانکہ گورنمنٹیں آتی جاتی ہیں، حقیقتاً یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، مسلمانوں کا مشترکہ مال ہوتا ہے، اور ہم ایک شخص کے گھر میں ڈاکہ ڈالے، چوری ڈالے، وہ ایک کو تکلیف دیتا ہے. جب وہ پبلک پراپرٹی کے اندر خیانت کرتا ہے، وہ پوری قوم کا بددیانت ہے، پوری قوم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور پوری قوم کے ساتھ ڈکیتی، چوری، بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے. وہ اس سے بڑا مجرم ہے جو اکیلا کسی اکیلے کے گھر جا کے ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ اس سے بڑا ڈکیت ہے. اور ایسے ڈکیت بڑے بڑے ترے پہن کے، بڑی بڑی شروانیاں اور واسکٹ پہن کے اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس منصب ہے، ہم لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے ہم جیسے مرضی پبلک پراپرٹی کو استعمال کریں. کل قیامت کے دن ان سے بھی ان باتوں کی پوچھ ہوگی. وہ بے حیا لوگ ہیں، وہ اللہ کی حیا کا حق نہیں ادا کر رہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حیا کا، حضرت عبداللہ بن مسعود جو بہت متقی صحابی تھے، انہیں کہہ دیا ٹھہر جا، تم نے بڑی جلدی کی ہے، کہا ہے کہ ہم اللہ کی حیا کرتے ہیں. اللہ کی حیا کا حق یہ ہے والبطن وما ہوا، اپنے پیٹ کو دیکھو اور اس کے اندر جو کچھ ڈالا ہوا ہے وہ دیکھو کہ کیا ڈالا ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، علم یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ رسول اللہ کی وراثت ہے جو کسی کو اللہ عطا کرتے ہیں. اور علم کی وراثت کا ملنا یہ کسی انسان کی فضیلت کی علامت ہے. جب وہی شخص جسے اللہ نے علم دیا، اپنی کتاب کا علم دیا، اپنے نبی کی وراثت عطا فرمائی، اگر وہ لوگوں کے سامنے بددیانتی کرے، ان کو خیانت کر کے صحیح بات نہ پہنچائے، ان کے سامنے جھوٹ بولے، اپنے فرقے کے لیے کام کرے، اللہ اور اس کے رسول کی حیا کرنے والا نہیں ہے. وہ محراب و منبر پہ کھڑا ہو کے سب سے بڑا بے حیا انسان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ یا اس کے رسول کا نام لے کے جھوٹ بولتا ہے. اور اس نے اپنے اس دین کو بیچ کے اس کے ٹکڑے کو کھانے کا اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت ایسے انسانوں کے متعلق کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اہل ایمان، اکثر مولوی اور صوفی تمہارا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. اور آگے جا کے فرمایا فبشرہم، یہ تماشا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو. کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. اس لیے میرے عزیز بھائیو، وہ عالم دین ہے، وہ اہلکار ہے، وہ سرکاری منصبدار ہے، یا اللہ نے اسے تجارت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے صنعتیں عطا کی ہیں، وہ کاشتکاری میں بہت بڑا نام رکھتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ عالم ہے، وہ قاری ہے، کوئی بھی ہے، اللہ نے سب کو یہ بات کہی. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، اگر اللہ کی حیا کا حق ادا کرنا سمجھتے ہو تو والبطن وما ہوا، دیکھو تمہارے پیٹ کے اندر کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَذْكِرِ الْمَوْتُ وَالْبَلَا، اللہ کی حیا کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، اور موت کے بعد جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان پہ نظر رکھے کہ مجھے کن مراحل سے گزر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. آج ہمارے علماء نے ہمیں اس بات سے ویسے ہی غافل کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں مر گیا کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، ہمیں ٹکے دو، ہم تمہارے لیے یہ پڑھیں گے، اصال ثواب کریں گے، انہیں بخشا دیں گے. یہ ایسے ہے جیسے تماشا کو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. اللہ نے مولویوں کو ٹھیکیدار بنا کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ تمہاری طرف سے جس کی سفارش آ جائے گی، جو تمہیں ٹکے دے دے گا،
اور تمہاری طرف سے ایصال ثواب کا ٹکٹ آ جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا. جس کی طرف جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تمہاری سفارش نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے اللہ اس کے ساتھ زیادتی کر دیں گے. یہ دنیا کی عدالتوں والا معاملہ مولویوں نے سمجھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس میں ہمیں شکار کر دیا گیا ہے. اور ہر شخص ایک ہی تصور لیے بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا ایصال ثواب کر دے گا، میری بیوی کر دے گی، میرا فلاں کر دے گا، میں ایصال کے لیے یہ سب کچھ رکھ گیا ہوں. ساری زندگی حرام کماتا، حرام کھاتا رہے، رشوت لیتا رہے، زیادتی کرتا رہے، ایک مسجد بنوا کے سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا. جو مسجد بنوائی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو حرام لے رہا ہوں اس سے کا تو اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ یہ کہاں سے لیا تھا، کیوں لیا تھا، تجھے حق تھا لینے کا. تو ہمیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے. اللہ کی حیا کا تیسرا حق یہ بتایا کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے کہ میں اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. یقین جانیے ہماری دوستیاں دشمنیوں کی بنیاد یا سیاسی ہے یا مذہبی ہے. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ہمیں صرف یہ ہے جسے میں پسند کرتا ہوں اس میں سارے عیب بھی ہوں تو وہ بہت اچھا، اور دوسرے میں بہت سی صفات بھی ہوں تو وہ بہت گندا ہے. یہ ہمارا معیار ہے. حالانکہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی تو وہ بھی اللہ کے لیے. وابغض للہ واعطى للہ، اگر کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے. ومنع للہ، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے. تو ہماری دوستی دشمنی کا معیار یہ ہے ہی نہیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. ہمیں کوئی کسی کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی، اپنے کی برائی نظر ہی نہیں آتی. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، اپنے کی موافقت کرنی ہے. بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک اتر آتے ہیں ہم کہتے ہیں دھڑا ایمان ہے. حالانکہ دھڑا ایمان نہیں، دھڑا کفر ہے. جو غلط بات ہے اللہ رب العزت تو ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم. اللہ کے لیے شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے. اگر میں غلط ہوں، اور میرے بھائیو آپ سوچیں گے کہ کون ہے جو اپنے خلاف شہادت دے گا. ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اگر کسی سے غلطی ہوتی تو کوئی شخص اسے پکڑ کے عدالت نبوی میں نہیں لاتا تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو بحیثیت مجرم پیش کرتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ پہ حد جاری فرمائیں. کتنے کیس ایسے آئے ہیں کہ خود کہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی حیا تھی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا اثر تھا کہ وہ کہنے لگے کل اللہ کی عدالت میں ان گناہوں کے ساتھ جاؤں گا تو کیسے اللہ کے سامنے کروں گا. حتیٰ کہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی کھجوریں بیچتا تھا. انسانی فطرت ہے، اس کے جذبات ہیں، شیطان بعض اوقات ذہن میں حاوی ہو جاتا ہے. ایک خاتون آئی، اس نے پوچھا کھجوریں کی کیا بھاؤ ہے. اس کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. اللہ اکبر. تو وہ خوبصورت عورت تھی، اس نے کہا اندر اس سے بہتر پڑی ہوئی ہیں. ذہن میں برائی کا خیال آ گیا. جب وہ اندر گئی تو اس نے زبردستی پکڑ کے اس کا ماتھا یا چہرہ چوم لیا. اس عورت نے تڑپ کے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اتنا سننا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا. سیدھا عدالت نبوی میں جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ بات بتائی تو آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، دوسری طرف آ کے بیٹھ گیا.
اے اللہ کے رسول مجھ پہ حد لگائیے، مجھے پاک کیجئے، غلطی کی ہے. مر گیا تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ 2-3 دفعہ یہ بات ہوئی، آپ نے اعراض فرمایا. اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو پھر آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول مجھ پہ حد لگائیے. ہم جیسے انسان جو اپنے آپ کو بڑے اچھے مسلمان سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ پاگل تھا، اپنے لیے آپ خود کر رہے ہیں. لیکن ان کے ذہنوں میں اللہ کی حیا تھی. وہ اس بات پہ شرم کھاتے تھے کہ ہم اس گناہوں کے داغ کے ساتھ اپنے رب کا سامنا کیسا کریں گے. تو اللہ رب العزت کو اس کی اس کیفیت پہ اتنا ترس آیا تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں اتار دی. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ نیک عمل یہ غلطیوں کو صاف کر دے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. حضرت عبداللہ ایک دن سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا، آپ ٹھہرے. جب کھانا کھانے لگے تو عربوں میں یہ رواج ہے، وہ غریب امیر نہیں دیکھتے ہیں کوئی شخص ارد گرد ہے تو اسے اپنے کھانے پہ ساتھ بلاتے ہیں. ہم آنکھیں چراتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، ہمارے ساتھ آ نہ جائے. عربوں میں یہ ہے کہ وہ بلاتے ہیں. آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، اسے کہا بھائی آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں. کہنے لگے نہیں آپ کھائیں، میں نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا وجہ؟ کہنے لگا میں روزے سے ہوں. آپ کو بڑا تعجب ہوا، شدت کی گرمی ہے اور یہ پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہے اور شدت کی گرمی کے اندر روزہ فرض بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیوں روزہ رکھا ہے اتنی سخت گرمی میں؟ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے انسان کو کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ حضرت عبداللہ کو اس کے تقوی پہ بڑا رشک آیا. دل میں خیال پیدا ہوا اس کا امتحان تو لیں گے، کتنا کو متقی ہے. انہیں کہنے لگے میرے ساتھی یہ بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو. کہنے لگا مجھے میری نہیں ہے، میں ملازم ہوں، میں غلام ہوں اور اپنے آقا اپنے مالک کی بکریاں چرواتا ہوں. آپ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں، دے دو. کہنے لگے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عبداللہ کہنے لگے کون سا تیرا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے؟ چیخ کے کہنے لگا این اللہ، اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو مجھے بتا اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے پھر؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں کانپ گیا کہ چرواہوں کے اندر بھی اتنے متقی پرہیزگار اور اللہ کی حیا کرنے والے لوگ ہیں. تو آج ہم اپنے اسلام اور ایمان پہ غور کریں تو ہماری حیا کہاں ہے؟ ہمارے معاملات کہاں کھڑے ہیں؟ لوگوں جب یہ پہلے لوگ ہوں گے، جب دنیا کے اچھے لوگ اللہ کی عدالت میں ہوں گے، کس چہرے کو لے کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے؟ اگر ہمیں اپنی خوبصورتیوں کا، اپنے مالوں کا، اپنے جسموں پہ ناز ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. لوگوں تمہارا رب نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. نہ تمہارا رب تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم. تمہارا رب نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے. اگر ہمیں یہ ناز ہے کہ ہم بڑے خوبصورت ہیں تو اس خوبصورتی کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہمیں اپنے جسموں کی قوتوں پہ ناز ہے تو جسموں کی قوت کس نے عطا کی ہے؟ اگر ہمیں اپنے مالوں پہ اور خاندانوں پہ ناز ہے تو یہ کس نے عطا کیا ہے؟ کیوں دیکھے گا وہ ہماری خوبصورتی کو؟
کیوں دیکھے گا وہ ہمارے مالوں کو؟ کیوں دیکھے گا وہ ہمارے خاندانوں کو؟ یہ ساری عزتیں اور شرف تو اسی کی عطا کردہ ہے. پھر وہ دیکھتا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. یا وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اب میں اور آپ سوچ لیں ہمارے دل کے اندر کیا ہے. جو چہرہ لوگ دیکھتے ہیں اسے خوبصورت بنانے کے لیے ساری زندگی جتن کرتے ہیں، جو دل اللہ دیکھتے ہیں وہ کالا سیاہ پڑا ہوا ہے. کلا بل ران، اس پہ زنگ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، اس میں کوئی خوبصورتی اور حسن نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اچھی تدبیر نہیں ہے، اس کے لیے کسی کے لیے اچھی خواہش نہیں ہے. وہ تو بدبودار اور گندا لوتھڑا بنا پڑا ہے. اور جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو سیاکاریوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کس طرح ہم اپنا دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی زینتوں کے پیچھے ہی اپنا وقت برباد نہ کرے، اپنی آخرت کے لیے بھی جد و جہد کرے. فمن فعل، جس نے ایسا کیا، فمن فعل ذالک، جس نے ایسا کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اپنے رب کی حیا کرنے کا حق ادا کیا. سر اور اس کے نیچے جو کچھ ہے اس پہ سوچے، اپنا پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پہ سوچے. تیسرا فرمایا کہ اپنی موت کو اور اس کے آخر میں آنے والی مصیبتوں کو یاد کرے. اور چوتھا فرمایا جو آخرت کا ارادہ، جس کا آخرت کا ارادہ ہے وہ صرف دنیا کی زینت کے پیچھے نہ لگا رہے، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ غور و فکر کرے. آج اللہ رب العزت ہم سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ کل کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کل کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ حیا کی توفیق عطا فرما دے. تیری ذات کی توفیق کے بغیر ہم ایسا نہیں کر پاتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. اے اللہ اپنی ذات کی حیا نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے حیا کرے گا وہ رب کی حیا بھی کرے گا. جس کے اندر لوگوں کے لیے حیا نہیں ہے اور وہ اللہ کی حیا بھی کسی صورت نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں لوگوں اور اللہ کی حیا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے، کہتے ہیں میرے والد محترم حکیم عبداللطیف چغتائی قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے میری بیٹی چند دن پہلے 17 جنوری کو فوت ہو گئی ہے، اللہ اس بیٹی پہ رحم فرمائے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے سسر اور بہو دونوں اکیلے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں جس طرح باپ کی بیوی کے ساتھ بیٹا کسی صورت شادی نہیں کر سکتا، اس کی ماں کے علاوہ بھی باپ نے کسی سے شادی کی ہو، اسی طرح جو بیٹے کی بیوی ہوتی ہے وہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ، باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ باپ اور بیٹی کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ جا سکتے ہیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد محترم عبدالجبار صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی پڑھی جاتی ہے کوئی رہ جاتی ہے، کوئی مختصر حدیث بیان کریں.
میرے پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نصیحت جو فرمائی تھی وہ دو چیزیں تھیں. آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور جو تمہارے زیر نگیں ہیں ان کا خیال زندگی بھر رکھنا. اور یاد رکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ، کوئی بھی اپنے باپ کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن جب باپ کوئی زندگی میں آخری وصیت کر جائے تو کہتے ہیں اپنے باپ کی وصیت ضرور پوری کرنی ہے. ہم سب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے سب کے باپ رسول اللہ کی عزت پہ قربان. اللہ کے رسول سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اگر ہمارے سارے باپ، مائیں، اولادیں سب آپ پہ قربان ہو جائیں تو آپ کا حق پھر بھی اس سے زیادہ ہے. تو آپ کی زندگی کی آخری نصیحت یاد رکھیں، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہم زندگی کی دوسری اغلاط تو ممکن ہے نماز کی وجہ سے دل جائیں، لیکن اگر نماز کی غلطی ہوئی تو پھر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ سب مسلمانوں کو پکا نمازی بنائے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کیا بجلی یا گیس کا بل مقررہ تاریخ کے بعد جمع کروانے پر جو سرچارج دیا جاتا ہے کیا وہ سود ہی کی شکل نہیں؟ بالکل سود ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ ادا کر دیں. دیکھیں ہم جس نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا سارا نظام ہی سود پہ ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. ان کے دماغ میں مغز نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے. انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی، اور انہیں یہ بھی احساس نہیں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. اس معاملے میں اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا بھول گیا ہے اور وہ اسے دینا پڑتا ہے تو میں امید رکھتا ہوں اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا. ان سود خوروں کو ضرور پکڑے گا جنہوں نے پوری قوم کو سود کی گندگی میں مبتلا کیا ہوا ہے. بلکہ حیران ہوں گے، میں سعودیہ میں ایک شخص مجھے بتا رہا تھا کہ میں کئی ماہ تک بل نہیں دے سکا کیونکہ مجھے پیچھے سے تنخواہ نہیں ملی. جب 4 ماہ گزر گئے تو مجھے ایک وارننگ لیٹر یہ آیا کہ اگر آپ پیسے ادا نہیں کر سکتے تو آپ دفتر میں آئیں، ہم آپ کے پیسے اقساط میں کر دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے دے سکیں. یہ تو ہے ہمدردی. یہاں یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹہ 1 دن گزر گیا ہے تو اب اس کی پاکٹ چھین لو، اس سے جو کچھ ہے کھینچ کے لے لو، اور یاد رکھو تمہارے پیٹ کبھی نہیں بھریں گے. تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے، تمہارے حالات کبھی درست نہیں ہوں گے. ایک چھوڑ کے 100 سی پیک بھی بن جائیں گے. جب تک سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے اس ملک کی حالت کبھی بہتر نہیں ہوگی. جب جرابوں پر مسح 3 دن تک جائز ہے تو کیا عورت وضو کر کے نیل پالش لگائے تو 3 دن نکل؟ میرے بھائی ہر بات پہ دوسری چیز کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. اگر آدمی مقیم ہے تو 1 دن اور رات، اگر وہ سفر میں ہے تو تب 3 دن ہے. اور نیل پالش جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ اس پہ قیاس کریں. ایک بھائی نے کہا اکثر فیس بک یا پھر کتابوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول لکھے ہوتے ہیں، کیا حضرت علی کے علاوہ حضرت ابوبکر، عثمان غنی کے قول نہیں ہیں؟ ہیں انشاءاللہ سب کے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شیعہ مورخوں نے سیدنا علی کی طرف منسوب کی گئی ہیں، حالانکہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمائی ہوئی. تو اس لیے جو آپ نے فرمایا حضرت علی ایک دانا انسان تھے اور آپ نے بہت سی دانائی کی باتیں کی ہیں. اگر تو وہ ثبوت تک پہنچیں تو سیدنا علی ہمارے سر کے تاج ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور خلفائے راشدین میں سے ایک ممتاز حیثیت ہے ان کی. اور اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ سیدنا علی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگی.
آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمائی، لوگوں نے اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو بخار ہے تو یہ چیزیں مت کھائیں، چاول بوتل وغیرہ۔ دیکھیں قدرتی بات ہے کہ بعض چیزیں بعض حالات میں انسان کے لیے نقصان کا سبب ہوتی ہیں اور بعض حالات میں اس کے لیے فائدے کا سبب۔ تو اس لیے اگر کوئی ایکسپرٹ آپ کو کہتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ کو یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے تو نہیں کھانی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو حرام قرار دے رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے کھانے کے لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں، آپ کو اس کا نقصان ہوگا، تو نقصان سے بچانے کے لیے ایسا وہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی بات معقول اور اسے ماننا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، کہ زندگی کے معاملات میں بہت سے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ادارہ ہے اور اس میں مختلف معاملات چلتے رہتے ہیں، جہاں تعلیمی اور دوسرے معاملات ہیں، بعض اوقات ایکسٹرا خرچ پڑ جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہ واش روم بہت سے ساتھیوں کا اصرار تھا کہ یہ بہت گندے ہو گئے ہیں، بننے چاہیے۔ یہ 20 باتھ روم بنے ہیں، تقریباً 50,000 روپیہ ایک پہ خرچہ آ رہا ہے مزدوری سمیت۔ تو آپ سے التماس ہے اس معاملے میں آپ ادارے کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے معاملات میں برکت نازل فرمائے۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.